بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي. اللهم إني أسألك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق اللہ العظیم. احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا تھا. تمام احادیث جو کہ مستند ہیں ہم ترجمہ اور تفسیر سے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. تو پچھلے لیکچر میں کلاس نمبر 7 میں حدیث نمبر 16 ہو چکی تھی اور 15 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جماعت سے ایک بالش برابر بھی الگ ہو گیا تو اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا ہے. اور اس سے پچھلی میں جس طرح بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا بھی بھیڑیا ہے اور وہ شیطان ہے تو اس سے بچنا چاہیے اسے. تو یہ تو ڈسکس ہو چکے. تو آج کے اس لیکچر میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے ترکے سے ہے نا چھوڑنے کی چیز کو. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو ون حافظ کتاب اللہ کتاب، اور دوسری کیا ہے وہ سنت نبی جی، اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام ہے کہ جس نے اللہ کو یعنی کتاب اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ کامیاب ہوگا. آگے دیکھیے حدیث نمبر 18. ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من سنتي فتمسك بسنة خیر من احداث بدعہ. مسند احمد رقم الحدیث 16907. کیا مطلب؟ جو قوم کوئی بدعت شروع کر دے تو اس طرح اس کو ایک سنت ان سے اٹھا لی جاتی ہے. لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا بدعت گھڑنے سے بہت اچھا ہے. دیکھیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر چیز گھڑی ہوئی جو ہے اسلام میں نئی لانا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو ہر گمراہی آگ میں لے کے جاتی ہے. یہ بھی ایک حدیث موجود ہے. تو اس لیے ہر وہ چیز، ہر وہ حدیث جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اپلائی کر کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. فارورڈ حدیث ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے بس آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا ہے. تو جب تک تصدیق نہ کی جائے اس وقت تک کسی چیز کو نہ عام کیا جائے. اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر بدعت پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور رسم و رواج یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ حدیث ہے. حدیث نہیں ہے. آپ کے پاس آج کل ہر ٹول ہے تو آپ ضرور تصدیق کر لیا کریں، بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجا کریں. ایک حدیث ہے کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم سنی سنائی بات آگے پہنچا دو. تو اس لیے اگرچہ وہ حدیث اپنی جگہ پہ ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری حدیث آگے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت کیوں نہ پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہنچاؤ تو صحیح لیکن تصدیق تو ضروری کر لو، پتہ تو چلے کہ تم کیا آگے پہنچا رہے ہو، تاکہ وہ پھر بدعت نہ بنے، وہ سنت ہی قائم رہے. آگے انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب. رقم الحدیث صحیح مسلم 6776. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی اپنے دور کے نبی پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی نہ مانا انہوں نے. جیسے کہ آپ دیکھیے گا کئی آپ کے سامنے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم سمود کی طرف صالح کو بھیجا ہم نے علیہ السلام کو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ پر ایمان لو. تو چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن اس کی قوم نے انہیں نہیں مانا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانتا تو ہم اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف نہ کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ایسی پیروی کریں جس طرح اس کا حق ہے. آگے حدیث نمبر 20 ہے ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ چیزوں کو بطور فرض مقرر کیا ہے لہذا تم انہیں ضائع مت کرو. فرائض دیکھیے گا، لسٹ نکالیے گا یوٹیوب سے،
آسانی کے لیے یوٹیوب سے لسٹ نکالیے گا اسلامی فرائض، یا آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں جس میں فرائض ہوں ایک مسلمان کے ایز اے مسلم کون سے فرض ادا کرنے ہیں۔ یہ تو پرسنل پروفیشنل لائف عبادات میں آئے، ہمارے اوپر سب سے زیادہ فرض نماز ہے، اسی طرح فرائض جتنے بھی ہیں ان سب کو ہمیں پورا ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ضائع کر دیا تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 21 ہے وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ بھی اسی کی حدیث کا دوسرا پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں، اس لیے ان حدود کو تجاوز نہ کرو۔ کچھ لیمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، جس سے انسان یا اسلام دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ایسے کفری کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں کتنا بیچارہ چھوٹا تھا، کیوں مر گیا؟ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار ادھر بارش کیوں ہوگی، یہاں تو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو دیکھو ساری فصل خراب ہو گئی۔ تو نعوذ باللہ ہم اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ تو ایسے کلمات جو ہے بعض اوقات کفر کلمات نکل جاتے ہیں دل سے، دماغ سے، ذہن سے، زبان سے، تو جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے کفر کلمات نہیں کہنے چاہیے، یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو آپ کو دین کے حدود سے تجاوز کر جائے۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ لَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوهَا۔ رقم الحدیث 4768۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر نہیں بتایا تو بار بار اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کے لیے خاموش ہے، نہیں بتانا چاہ رہے، تو اس میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو، ایسی بحث کو چھوڑ دیں جس میں اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کو وقت پر ہی چھوڑ دیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں احکام ہیں، آپ ان پر عمل پیرا ہوں۔ جی آپ اپنے آپ کو کیوں کسی چیز میں الجھانا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں جس کا آپ کے نہ پرسنل، نہ پروفیشنل، نہ بھی کسی لائف سے آپ کا تعلق ہے؟ شیخ سعدی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک بات آپ کو کہنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بات آپ نے کہنی ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے؟ کہا میرا فائدہ تو نہیں ہے اس میں۔ کہا اس میں میرا فائدہ ہے؟ نہیں، میرا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کہا اس میں نہ میرا فائدہ نہ آپ کا فائدہ، تو وہ بات میں کیوں سنوں اور ٹائم میں کیوں ضائع کروں؟ تو اس لیے ایسی چیز جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیز جس کا آپ کو کوئی سر دھاڑی نظر نہ آئے، اس کے بارے میں عجیب سے سوالات کرنا اور عجیب سی باتیں کرنا، سوالات پوچھنا جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہ ہو، بس صرف چسکے لینا اس کا مقصد ہو، تو ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا دوسرا لیسن بھی کمپلیٹ ہوا، دوسرا باب بھی باب الاعتصام بالسنہ۔ تو انشاءاللہ اس کے نیکسٹ باب میں ہم نئی چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔